سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الناس كالمعادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مختلف جوہر رکھے ہیں اور مختلف صفات رکھی ہیں. ویسے انسان پیدائشی جاہل ہوتا ہے، جنگل میں چھوڑ دو گونگا ہوگا، چاہے وہ اس کے کان سنتے ہوں، آنکھیں دیکھتی ہوں. اگر وہ کوئی آواز نہیں سنے گا تو گونگا ہوگا. لیکن جانور کو جہاں مرضی چھوڑ دو، کھوتے بادشاہ نو جتھے بھی چھڑ دو، اس نے اپنی بولی نہیں بھولنی. ایک پٹھانوں کا گدھا ہو، ایک پنجابیوں کا گدھا ہو، ایک سندھیوں کا ہو، ایک بلوچوں کا ہو، چاروں آپس میں سلام دعا کر لیں گے، حال احوال بھی لے لیں. لیکن پٹھان پنجابی کے نہیں سمجھے گا، پنجابی پٹھان کے نہیں سمجھے گا، بلوچی سندھی کی نہیں سمجھے گا، سندھی بلوچی کی. دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی اس وقت. تو انسان سیکھتا ہے، پیدائشی جاہل ہوتا ہے. جانور پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ہر جانور، ہر پرندہ اپنی زبان جانتا ہے. مجھے کس لہجے میں بولنا ہے. کوئل کو اتنا خوبصورت نغمہ کون سکھاتا؟ تو انسانوں میں صفات ہوتی ہیں. جو کوشش کرتا ہے، اللہ کی توفیق تائید شامل حال ہوتی ہے تو وہ نمایاں ہو جاتی. تو قائدانہ صلاحیت بھی ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. جس کو وہ ماحول مل جاتا ہے وہ قائد بن جاتا ہے، نہیں ملتا تو فَكَمْ مِنْ حَسْرَةٍ تَحْتَ التُّرَابِ، کتنی ہی حسرتیں زمین میں مٹی ہو گئیں مواقع نہ ملنے کی وجہ سے. تو آج میں گفتگو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ محمد علی جناح، قائد اعظم ہیں ہمارے ملک کے لحاظ سے. ویسے تو قائد اعظم ہمارے نبی ہیں، سب سے بڑے قائد، پورے عالم کے قائد ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کو قائد اعظم کہتے ہیں پاکستان کے لحاظ سے کہ ایسا قائد ابھی تک تو کوئی نہیں آیا جیسا اللہ نے اس بندے کو بنایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان پر کچھ بات ہو، اور پھر مجھے بھی خیال آیا کہ جس محسن کی وجہ سے ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، ہم نہ کبھی اس کو پڑھا ہے، نہ کبھی اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کبھی اس کے بارے میں گفتگو ہے، نہ ہی اس کو خاص موضوع بنا کر ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیز انسان کو مشین بنا رہے ہیں، انسان نہیں بنا رہے. اس لیے پھر وہ اخلاقی پستی کا شکار. جس بندے کی شب و روز محنت اور جان توڑ محنت، جہاں تک کہ جان چلی گئی، سے اللہ نے ہمیں یہ خطہ دیا. آج پوری دنیا کا باطل پاکستان سے لرزتا ہے، ڈرتا ہے. دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے. دنیا میں واحد ملک ہے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب طالبان نے کیا الحکومت الافغانیت الاسلامیہ ایسا کر کے کوئی نام جوڑا ہے، میں نے میری نظروں سے گزرا تھا. ورنہ پہلے دن دنیا میں جب نقشہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بدلتے ہیں بے شمار، بہت کم لوگ ہیں جو جغرافیہ بدل دیتے ہیں. محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے جغرافیہ بدلا، تاریخ بدلی.
جغرافیہ بدلنے والے بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ملک ملا، اس کا تو نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ تو صوبہ پنجاب تھا انڈیا کا۔ تو یہ پوری دنیا میں کوئی ملک اسلامی بنیاد پہ نہیں بنا سوائے پاکستان کے۔ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، یا پیچھے مدینہ منورہ کی ریاست بنی، اسلام کی بنیاد پہ ہجرت کر کے لوگ گئے اور ایک ریاست وجود میں آئی، یا پھر پاکستان اور مدینے میں مطابقت تھوڑی سی بتاؤں۔ پاک ستان زمین، مدینہ زمین، طیبہ پاکیزہ، مدینہ طیبہ پاک، یہ دو لفظ ہیں، پاکستان، پاک ستان فارسی کا لفظ ہے۔ پاک مطلب پاکیزہ، صاف ستھرا، اور ستان زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ تو اب اس کو اگر ہم جوڑیں ادھر، تو ادھر طیبہ بعد میں ہے اور زمین کا ٹکڑا پہلے ہے، مدینہ طیبہ۔ تو یہ ایک مناسبت ہے۔ ابھی میں بات شروع کی تو میرے ذہن میں آیا کہ اس کا نام اللہ نے کیسا رکھوایا۔ اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت ہوئی، لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کے گئے، ادھر بھی ہجرت ہوئی، کوئی 3 کروڑ کے قریب لوگوں نے ہجرت کی اس ملک پاکستان کی طرف۔ تو مدینہ کی طرف اس وقت آبادیاں کم تھیں، تو مکہ سے ہجرت کر کے لوگ آ رہے ہیں، قبیلہ دوس کے لوگ آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو ایک مناسبت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بنائی ہے۔ اور اگرچہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا پر اللہ نے اس پاکستان کا روپ قائم کیا ہے، اور اس کا اجر جاتا ہے اس شخصیت کو جس کو محمد علی جناح کہتے ہیں۔ اس بندے نے تاریخ کے ساتھ جغرافیہ بھی تبدیل کر دیا۔ میں انڈیا گیا ہوں 2 دفعہ۔ آپ لوگ جس آزادی سے سانس لے رہے ہیں، ساری برائیوں کے باوجود، وہ وہاں والوں کو نصیب نہیں ہے۔ اور اتنے تھوڑے وسائل میں ایٹمی طاقت اللہ نے اس ملک کو بنایا۔ کوئی خوبی تو دیکھی، اتنا بڑا تبلیغ کا کام پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا، کوئی خوبی تو دیکھی۔ ہندوستان پہ بیرونی حملہ آور آئے قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی، اور پھر آخر میں انگریز آئے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ایسٹ انڈیا ایک تجارتی کمپنی تھی، حکومت نے نہیں بھیجا، اپنی تجارت کے لیے آئے، اور اتنے قابل تھے، اور ہمارے لوگ اتنے نکمے تھے کہ انہوں نے تجارت کرتے کرتے پورا ملک فتح کر لی۔ اور فوج انگلینڈ سے نہیں منگوائی، فوج مقامی لوگوں کو زیادہ تنخواہ دے کر فوج میں رکھ دیا، اور وہ اپنوں کے گردنیں گلے کاٹتے رہے۔ تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگلینڈ کی حکومت قائم ہوئی، اور 90 سال رہی۔ تو 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، 1940 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی، جس میں برطانیہ بہت کمزور ہو گیا، اور اس کی گرفت اپنی مقبوضہ جات پر کمزور ہو گئی۔ اس میں ہندوستان بھی آ گیا، اور وہ ہندوستان کو چھوڑنا چاہتے تھے، اور ایک ہی خطہ بنا کے نکلنا چاہتے تھے۔ تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جب اللہ تعالیٰ
فطرت خود ہی کرتی ہے لالے کی حنا بندی، زبان اردو نہیں گجراتی زبان ہے۔ گجرات کاٹھیا واڑ خالص تجارتی شہر اور سارا تجارتی صوبہ ہے، اور ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ راجپوت تھے، وہ گجراتی نہیں تھے، لیکن وہاں رہتے رہتے گجراتی ہو گئے، اور ان کی جیسے ہم اصل راجستھان کے ہیں لیکن ہمیں راجستھانی اب نہیں آتی، تو ایسے ہی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جو آباء و اجداد تھے یہ راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے بڑے گئے گجرات، گونڈل ایک ریاست تھی، اس میں ایک گاؤں تھا پنیلی، اس میں ان کی سکونت تھی۔ تو ان کے والد جناح پونجا متوسط درجے کے تاجر تھے، کوئی بڑے مالدار نہیں تھے، متوسط درجے کے تاجر تھے اور کپڑے کا کام کرتے تھے۔ کسی نے یہ لکھا ہے کہ جلاہے کا کام کرتے تھے، یہ بڑی فضول بات ہے، کپڑے کے تاجر تھے۔ تو فیملی ان کی راجپوت تھی۔ اس وقت کراچی اور بمبئی ایک تھا، یعنی بمبئی کے تابع تھا کراچی، صوبہ سندھ بمبئی تک تھا، راجہ داہر کی حکومت بمبئی تک اور ادھر کشمیر تک تھی۔ سندھ اس وقت اتنا طاقتور تھا، تو سندھ کا جو کراچی تو ایک چھوٹا سا شہر تھا اور بمبئی بہت بڑا شہر تھا۔ پیدائش ان کی کراچی میں ہوئی ہے 25 دسمبر 1877۔ ایک کپڑے کے تاجر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے یہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ اس کے باپ کے ذہن میں اتنا ہی تھا کہ یہ میرے کپڑے کے کام کو آگے بڑھائے گا، میرا کاروبار اور آگے چلا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ میں یہ ساری حوالے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ، چونکہ میں بھی پہلی دفعہ شخصیت وال بول رہا ہوں، پہلے میں آپ کو اپنا تعارف بتاؤں کہ میرا قائد اعظم سے کیسے تعارف ہے۔ کہ میں جب FSC کر رہا تھا تو میں پڑھاتا تو کچھ تھا نہیں تو سارے لڑکے پڑھتے تھے اپنی بکس اور میں فلمی رسالہ لے کے پڑھ رہا تھا، اور مجھے فکر ہی کوئی نہیں ہوتی تھی کہ بھائی میرا امتحان سر پر ہے میں کچھ پڑھ لوں۔ تو اب میں شارٹ کٹ سوچوں کہ کیسے FSC کلیئر کر کے میڈیکل کالج داخل ہو جاؤں۔ مختلف راستے چلو کوئی کسی امتحان لینے والے کو رشوت دے دیں گے، پیپر چیک کرنے والے کے پاس پہنچ کر اس کے منت ترلا کر کے نمبر بڑھوا لیں گے۔ پڑھنے کا ذوق ہوا ہی نہیں، وہ تو ادھر آ کے اللہ نے نصیب فرمایا۔ تو میں نے خواب دیکھا جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چارپائی پر بیٹھا ہوں، تو میں ان کے قریب جا کر کہتا ہوں آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر، جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ۔ آنکھ کھول کے میں کہا اے تو میرے کو ہونا ہی کوئی نہیں۔ جو راستہ قائد اعظم بتا رہے ہیں وہ خود اس راستے سے گزرے، پھر اللہ نے مجھے علم کے راستے میں گزارا تو میں نے وہ ساری مشقتیں برداشت کی۔ تو میں صبح اٹھا تو میں سوچنے لگ گیا، لگتا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ وہ ورک ہارڈ تو میرا اللہ نے دین میں لکھا ہوا تھا، ورک ہارڈ تو ہوا، اینٹ کا سرانہ بنا کے سوتا تھا ریمنڈ میں، اور تپتے فرش پہ ایک چٹائی میرا بستر ہوتا تھا اور ایک اینٹ میرا سرانہ ہوتی تھی، اینٹ کے اوپر میں رومال رکھ کے اس کو ذرا نرم کر لیتا تھا اور اس کا کنارہ چبھتا تھا تو ساری رات آنکھ کھلتی رہتی تھی، بند ہوتی تھی کھلتی تھی۔ تو میں نے سوچا شاید میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا
مجھے ہدایت کا راستہ دے دیا، وہاں اللہ نے مجھ سے محنت کروائی، کوشش کروائی۔ اور دوسرا میری جو مناسبت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے، یہاں تلمبے اڈے پر اب تو ٹانگے نظر نہیں آتے، چنگچی آ گئے اور سروس عام ہو گئی، تو ٹانگے ہوتے تھے۔ اس میں ایک میواتی تھا اسلامو ٹانگے والا، اس نے ساری زندگی ٹانگے کے بانس پہ گزارتی۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم اس سڑک پہ آ رہے ہیں جو عبدالحکیم سے آ رہی یہاں، اور میں اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ٹانگے پر سوار ہیں، اور اسلامو ٹانگے والا یہ ادھر جا رہا ہے اڈے کی طرف۔ تو جناح رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں نکال رہا ہے کہ پاکستان بنایا، اتنے لوگ ذبح کرا دیے، اتنے لوگ برباد کرا دیے، اپنے حکومت کے چکر میں پاکستان بنایا، اس قسم کی باتیں چل رہی تھیں۔ اور یہ باتیں لوگ بھی کرتے تھے، ایک طبقہ ایسا تھا جو یہ بات بھی کرتا تھا۔ تو قائد اعظم کہنے لگے میرے پیارے، میں نے تو پاکستان مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، اپنے لیے تو نہیں بنایا۔ تو اتنے میں اس نے گھوڑے کو موڑا ہماری سڑک کی طرف جو ہمارے گاؤں کو جاتی ہے، لیکن جناح رحمۃ اللہ علیہ غمگین ہو کر گھوڑے ٹانگے سے اتر گئے۔ تو میں بھی ان کے ساتھ اتر گیا، تو ان کا منہ ادھر ہے میرے گاؤں کی طرف، میرا منہ تلمبے کی طرف۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں لوگ جو مجھے ایصال ثواب کرتے ہیں، چونکہ اب یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ بھی انہی کے کھاتے میں جا رہا ہے، یہ جو مدرسہ بنا ہوا ہے انہی کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو بھی کوئی ذرہ خیر ہو یا پہاڑ ہو خیر کا، تو اس کے جا کر سارے سلسلے اس شخص کی قبر پر اترتے ہیں رحمت بن کر، انہی کو اس کا اجر ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے میں نا بیٹا قبر میں بڑے آرام سے ہوں کہ لوگ مجھے اس ایصال ثواب کرتے ہیں تو میرے درجے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت میں پڑھتا تھا رائمنڈ میں، یہ بیٹا 1978 کا خواب ہے، آپ میں سے پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے، 1978 کا خواب ہے یہ۔ اس وقت رائمنڈ میں میری حالت یہ تھی، اینٹ کا سرانہ اور چٹائی کا بستر، خواب میں نے یہ دیکھا۔ تو میں نے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، مشکوٰۃ شریف میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خواب سنایا۔ تو وہ فرمانے لگے اللہ دنیا کے بڑے لوگوں میں تم سے دین کا کام لے گا، دنیا کے بڑے لوگوں میں تم سے دین کا کام لے گا۔ تو مجھے خیال آیا ہمیں تو اب اپنے بابے چاچے نہیں پوچھتے تو دنیا کے بڑے کہاں سے پوچھیں گے۔ میں ایک دفعہ آیا رائمنڈ سے تو اپنے چاچے کو ملنے لگا، پیچھو پیچھو پیچھو، تیرے جواں پئی ہیں جواں پئی ہیں، اور ڈیرے میں اتنے لوگ، میں بہت ہی شرمندہ ہوا۔ اتنے میرے کزن آئے تو میں آگے بڑھ کے ملنے لگا تو نہ ملی جواں پئی ہیں جواں پئی ہیں۔ میں ایسی ذلت دیکھ رہا تھا، اور اس میں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ دنیا کے بڑے لوگوں میں تم سے کام لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نظام چلایا کہ کہاں کہاں تک اللہ نے بات پہنچائی، اور دعا کرو بیٹا عمر کا آخری حصہ ہے، اسی میں ہی زندگی لگ جائے۔ تو ایک متوسط گھرانہ تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، راجپوت خاندان تھا، گجرات میں رہنے کی وجہ سے گجراتی، اللہ کی شان، ہندوؤں کا سب سے بڑا لیڈر بھی گجراتی گاندھی، اور مسلمانوں کا بھی سب سے بڑا لیڈر گجراتی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اللہ نے ان کو بہت رزق دیا، اس زمانے کے ارب پتی بنے تھے، وہ اتنا رزق دیا، تو اعلیٰ لباس پہنتے، سگار اعلیٰ ہوتا،
ٹرین میں سفر فرسٹ کلاس میں کرتے، تو لوگوں نے کہا کہ جو گاندھی ہے وہ تو 2 چادروں میں ہوتا ہے اور 3rd کلاس میں سفر کرتا ہے، تو آپ بھی ایسا کریں کہ 3rd کلاس میں سفر کیا کریں۔ جیسے مجھے نہیں کہتے تو ایڈی وڈیاں گڈیاں رکھی ہوئی ہیں، مولوی تو سائیکل تے ہوندے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو میں خرچ کرتا ہوں یہ میرے اللہ نے مجھے حلال کمائی سے دیا ہے، میں نے قوم کا پیسہ نہ کھایا ہے نہ کھانے دوں گا تو جب اللہ مجھے سہولت دیتا ہے تو میں مشقت میں کیوں جاؤں؟ جواب انہوں نے دیا۔ تو وہ ویسے بیچ میں بات آ گئی، گاندھی بھی گجراتی تھا اور قائد اعظم بھی گجراتی تھے، اور انڈیا بننے کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، یعنی 14 اگست کو ہمارا اعلان ہوا، 15 اگست کو انڈیا کا اعلان ہوا، تو گاندھی کو 30 جنوری کو گولی مار دی گئی، ہندوؤں نے ہی اسے قتل کیا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1 سال گزار کے 2 مہینے اوپر گزار کے اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو ابتدائی تعلیم کراچی میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ پھر جب انہوں نے وہ کر لیا نا میٹرک، تو پھر 1892 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے۔ اس وقت انگلینڈ کی گندگی لاہور سے زیادہ ہوتی تھی۔ 1960 تک انگلینڈ میں گھروں میں بیت الخلاء نہیں تھے اور باتھ روم نہیں تھے، باہر بازار میں وہ لگے ہوتے تھے، جیسے یہاں نہیں کہ کئی اڈوں پر وہ روپے لے کے جانے دیتے ہیں، اس طرح کی اس وقت پسماندگی تھی، حکومت ساری دنیا پر تھی۔ تو وہاں انہوں نے لاء میں بہت اعلیٰ درجے کا مقام حاصل کیا، تعلیم حاصل کر کے واپس آئے اور بمبئی میں آ کے وکالت شروع کر دی۔ وکالت میں راست گوئی، سچائی، سیاسی زندگی کا آغاز ان کا 1906 سے ہوتا ہے۔ 1906 میں یہ پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے کانگریس کے اجلاس میں انہوں نے شرکت فرمائی 1906 میں، اور 1909 میں امپیریل کونسل میں بمبئی کے مسلمانوں کی طرف سے رکن منتخب ہوئے اور کچھ عرصہ کانگریس میں رہے، چونکہ مسلم لیگ کا اس وقت وجود نہیں تھا۔ تو ادھر انگریز کمزور ہوا اور اس نے ملک چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ تو 1930 میں جب کہ ابھی انگریز فل فلیج طاقت پر تھا، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الہ آباد کے شہر میں ایک بیان میں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ تو اس سے 2 نظریے وجود میں آ گئے، ایک یہ کہ اکٹھے رہنا ہے، جدا نہیں ہونا، دوسرا یہ کہ الگ اپنا خطہ چاہنا۔ اور یہ بھی جو پچھلے دنوں سکھوں کا احتجاج چل رہا تھا، تو ایک سکھ کہہ رہا تھا کہ ہمیں محمد علی، جب پاکستان بننے لگا تو محمد علی جناح صاحب نے تارا سنگھ کو بلایا۔ تارا سنگھ اس وقت سکھوں کا بڑا لیڈر تھا، کہا خالصتان لے لو، سکھی رہ جاؤ گے۔ تو وہ تیار ہو گیا، تو نہرو کو ملنے گیا تو نہرو پاؤں میں بیٹھ گیا، کٹھے زندگی گزاریں گے، کیوں الگ ہوتے ہو؟ تو وہ تارا سنگھ کو گالی دے کر کہنے لگا، ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ہیں، ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ہیں۔ تو 2 ذہن بن گئے، ایک یہ کہ ایک الگ خطہ ہونا چاہیے، ایک یہ کہ ہم اکٹھے ٹھیک ہیں۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کانگریس میں شریک ہو گئے۔ یہ 1914 میں کانگریس کے وفد کے ساتھ لندن گئے،
1916 میں پھر انہوں نے لکھنؤ میں کانگریس کے اجلاس کی صدارت کی۔ 1919 میں پھر انہوں نے مسلم لیگ کانگریس چھوڑ دی کہ مسلمانوں کے مفاد پر ضد دیکھی تو کانگریس چھوڑ دی۔ 1929 میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے رام پال کو قتل کیا تھا، جس نے کتاب لکھی تھی ہمارے نبی کے رنگیلا رسول کے نام سے، اس کا مقدمہ لڑا، اسے پھانسی کی سزا ہوئی تھی اور اس کے مقدمے کی وکالت انہوں نے کی تھی بغیر پیسے کے۔ یہ ان کی جو اس وقت فیس تھی وہ 1500 روپے ایک دن کی تھی، یہ بہت بھاری فیس تھی، 1500 روپے ایک دن۔ مقدمہ آدھے میں ختم ہو جاتا تو فیس واپس کر دیتے۔ آج کے وکیلوں کو قائد اعظم کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ یہ مقدمہ لمبا کرنے کے طریقے جانتے ہیں کہ فیس زیادہ دیر آتی رہے۔ جیسے طاہر میاں کہنے لگا کہ میں مریضوں کو اچھی طرح ایجوکیٹ کر دیتا ہوں تو میرے ساتھی کہتے ہیں تو ہماری فیسیں مارتا ہے، اتنا ان کو بتا دیتا ہے کہ وہ دوبارہ آتے ہی نہیں، تو دوبارہ آنے کی فیس رہ جاتی تھا۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جہاں کیس ادھورا رہ گیا، کیس ہار گئے، تو وہ کیس کو لنگر آن نہیں کرتے تھے، آگے نہیں بڑھاتے تھے، سچائی، دیانتداری۔ تو 1910 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی کلکتہ میں نواب سلیم اللہ صاحب کے محل پر۔ یہ کشمیری خاندان تھا اور وہاں جا کے تاجر بنے، تجارت کی وجہ سے بہت مالدار بن گئے، تو انگریزوں نے ان کو نواب کا ٹائٹل دیا۔ ان کے محل میں 1910 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اس میں شریک نہیں ہوا۔ اور 1930 میں آپ دوبارہ انگلینڈ واپس چلے گئے، مایوس ہو کر کے مسلمانوں کے نجات کی کوئی شکل نہیں ہے تو میں واپس جا کے وہیں ساری زندگی گزار دوں گا۔ یہ 1930 کی بات ہے۔ تو 1935 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا کہ ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے، تم واپس آؤ۔ تو انہوں نے اپنا بوریہ بستر سارا وہاں سے گول کیا۔ بہت شاہانہ زندگی تھی، بہت مہنگے وکیل تھے انگلستان میں، اور بمبئی میں بھی 2 رولز رائس تھیں، ایک پٹیل کے پاس تھی اور ایک محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک کی سب سے مہنگی گاڑی، اس وقت سے لے کر آج تک کی سب سے مہنگی گاڑی ان کے پاس تھی۔ تو 1935 میں واپس آیا اور مسلم لیگ کی قیادت کو سنبھالا، 2 سال میں منظم کیا، اور 1937 سے الیکشن میں حصہ لینا شروع کیا، اور 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی، منٹو پارک جس کو مینار پاکستان اب کہتے ہیں یہاں پر۔ اور میں آپ کو ان کے اپنے الفاظ بتاؤں کہ انہوں نے پاکستان کس بنیاد پر بنانے کے لیے خواب دیکھا تھا۔ ہمارے لیے قرآن مجید رہنمائی اور ہدایت کا سب سے بڑا منبع ہے۔ ہمیں صرف ایک حقیقت کا شعور حاصل کرنا ہے کہ قرآن میں دیے گئے اعلیٰ اصولوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی طاقت کو کیسے خرچ کریں اور اس طرف آگے بڑھنے کا ارادہ کریں۔ ہمیں قرآن پاک کی حکیمانہ اور عقلی تعبیر سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اگر ہم سچائی کے ساتھ قرآن سے وابستہ ہو جائیں، یکسو ہو جائیں، تو ہمیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سچائی کو عمل میں تبدیل کرنے کی خاطر ہم خود کو حدود کا پابند رکھیں تاکہ دوسرے کے حق کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہم مسلسل ہمت اور کوشش کے ساتھ آگے بڑھیں، وہ سب کچھ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں جو ممکن ہو۔
پاکستان کا آئین اسلام کے اصولوں کی روشنی میں تیار کیا جائے گا۔ اسلام کے اصول آج بھی اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح 1300 سال قبل تھے۔ اسلام اور اسلام کے عالی تصورات نے ہمیں جمہوریت کا سبق دیا ہے۔ اسلام برابری، انصاف اور ہر ایک کو مساوی مواقع دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ اس جملے کی یہ تعبیر آ رہی ہے، یہ ہمارے نبی کے آخری خطبہ، آخری حج کا جملہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام برابری، انصاف اور ہر ایک کو مساوی حقوق دینے کی تعلیم دیتا ہے، چنانچہ برابری، آزادی اور دینداری کے لیے نہایت اعلیٰ معیار سے کسی کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اس بات سے کہ ہر ایک کو انصاف اور عمل کے مساوی مواقع حاصل ہوں گے۔ آؤ مل کر پاکستان تیار کریں، ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم اس کام کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام عظیم استاد تھے، عظیم قانون ساز تھے، امور ریاست کو چلانے والی عظیم شخصیت اور دنیا کے حکمرانوں میں ممتاز تر تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم اسلام کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو صحیح سمجھ نہیں پاتے۔ اسلام صرف مذہبی رسوم اور چند روحانی چیزوں، اعمال کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے قابل عمل ضابطہ حیات ہے جو سیاست اور معیشت جیسے شعبوں میں بھی اسے اتنی ہی رہنمائی اور ضابطہ فراہم کرتا ہے جتنا دوسروں میں اسلام کے اصول، احترام، آدمیت، دیانتداری، انصاف جیسے اوصاف پر مبنی ہے۔ خدائے واحد پر ایمان اسلام کے اساسی اصولوں میں ہے۔ اسلام میں انسان اور انسان کے درمیان کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ اس بنیاد پر اس بندے نے اسلام کی بنیاد اٹھائی۔ ان کے جو خاندان تھا وہ اسماعیلی شیعہ تھے، جو پیچھے سے خاندان چلا آ رہا تھا وہ اسماعیلی شیعہ تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی کا مذہب کیا تھا، میرے نبی کا مسلک کیا تھا؟ ان کا جی اسلام کا، بس میرا بھی اسلام ہے، میرا بھی اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہمت دی اور 1935 میں آ کر مسلم لیگ کو سنبھالا، اور ہمارے علماء دیوبند 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نہیں قاری طیب نہیں، یہ باقی جو میں نے نام لیے ہیں۔ علماء دیوبند کی اکثریت یہ چاہتے تھے کہ ملک تقسیم نہ ہو، ان کی رائے میں بھی دیانت تھی، وہ کوئی اسلام دشمن نہیں تھے، وہ چاہتے تھے ملک تقسیم نہ ہو، بہت قتل و غارت ہوگا، وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس لحاظ سے وہ کہتے تھے کہ صدیوں سے گھر آباد چھوڑ کے جانا مشکل ہے اور دنگا فساد ہوگا، اور ہوا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور جو ان کے زیر تربیت تھے، قاری طیب صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس بات کے قائل تھے کہ ملک تقسیم ہونا چاہیے۔ تو حضرت تھانوی کا ایک خط بھی ہے جو انہوں نے مسلم لیگ کو لکھا کہ صلح میں چونکہ مسلمانوں کے امور دین کی حفاظت نہایت اہم اور ضروری ہے، اس لیے شرع میں آپ اپنی رائے کو دخل نہ دیں بلکہ علماء محققین سے پوچھ کر عمل فرمائیں۔ اسلام کے اساسی اصولوں میں ہے، اسلام میں انسان اور انسان کے درمیان کوئی تمیز نہیں رکھی جاتی، برابری، آزادی اور بھائی چارہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں ہے۔
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مولانا شبیر احمد عثمانی کو اور مولانا ظفر احمد تھانوی کو پھرایا پھرایا پھرایا. مسلم لیگ کو تو کوئی ووٹ ہی نہیں دیتا تھا، لیکن جان توڑ محنت سے اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ کو ایک بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب کیا، اور اس کے پیچھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دن رات کی محنت تھی. تو 14 اگست 27 رمضان شب جمعہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا ایک ملک دنیا میں وجود میں آ گیا ہے، اور اس کے پہلے گورنر جنرل بنے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. ٹی بی ہو گئی تھی، چھپائے ہوئے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں بیمار ہوں، کہ شاید آزادی میں کوئی ہمیں مشکل پیش آئے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، اپنے ٹی بی کو چھپاتے چھپاتے پھیپھڑے ہی ختم ہو گئے. تو کراچی میں تھے تو پھر ان کو زیارت بھیجا گیا کہ وہاں ذرا پرفضا مقام ہے، وہاں صحت اچھی رہے گی. لیکن وہاں جا کے اور بگڑ گئی. پھر ان کو واپس لایا گیا تو ان کی بہن کہتی ہیں کہ آخری الفاظ ان کے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایسے ان کی گردن جیسے ٹوٹتے ہیں، ایسے جو ہو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. اور وصیت فرمائی میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھنا. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب سے کہا گیا کہ قائد اعظم تو آزاد خیال تھے، آپ نے ان کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہیں جناب، اور آپ فرما رہے ہیں یہ میرا مجاہد ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ میرا مجاہد ہے. تو بے شک اس قدر انہوں نے امت پہ احسان کیا کہ آج پوری دنیا کا باطل پاکستان سے خوف کھاتا ہے. بن گوریان تھا یہودی وزیر اعظم، یہ اس وقت کی بات ہے جب سن 67 میں انہوں نے سارے عربوں کو ایسے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا اور فلسطین پہ قبضہ کر لیا، بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا. تو بہت بری شکست ہوئی. تو اس وقت اس نے لندن میں ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں ان ملکوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف ایک ملک ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے اور وہ ہے پاکستان، اس کے علاوہ ہمیں کسی ملک سے کوئی خطرہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہیں جناح اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کی یہ میرا مجاہد ہے. تو ان کی صفات کو میں کوئی زیادہ ان کا میرا مطالعہ نہیں ہے، بڑی مشکل سے میں نے اکٹھی کروائیں چند دوستوں سے، ایک مولوی صاحب سے. تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ شخص انتہائی اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے، سچائی کے دلدادہ تھے، وقت کے پابند تھے. ایک دفعہ ایک وہ تھا جلسہ، تو اس میں آنا تھا لیاقت علی خان نے بھی اور دوسرے افسروں نے بھی. تو ٹائم کا جو ٹائم مقرر کیا تھا نا، محمد علی جناح اس پر پہنچ گئے. لیاقت علی خان نہیں آئے، باقی افسران نہیں آئے. تو جتنے لوگ بیٹھے تھے کہا بس آپ بیٹھے تھے، باقی کرسیاں اٹھوا دیں. تو جب لیاقت علی خان آئے تو کرسی کوئی نہیں تھی بیٹھنے کے لیے، ان کو جرأت نہیں ہوئی کسی کو کہیں کہ تو اٹھ جا اور میں بیٹھ جاؤں. جب جلسہ ختم ہوا تو پھر ان سے کہا ٹائم کی پابندی کیا کرو. اگر قائد اعظم آج دیکھ لیتے جو ٹائم کی پابندی امت کر رہی ہے تو وہ تو فوت سے بھی آگے کوئی فوت ہو جاتا ہے. ہم وقت کو سمجھتے نہیں کہ کتنی بڑی طاقت، اور اس کو محفوظ کرنا کتنی بڑی طاقت. فرمایا کہ ہم جس اہم جد و جہد میں مبتلا ہیں وہ صرف مادی دنیا کے لیے نہیں
بلکہ یہ جد و جہد فی الحقیقت مسلم قوم کی روح کی بقا کے لیے ہے۔ پاکستان کا منشا صرف آزادی نہیں ہے بلکہ اسلامی نظریہ ہے جو ایک بہت بڑے خزانے کی حیثیت سے ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن مسلمانوں کا ضابطہ حیات ہے، مذہب، معاشرت، عدالت، معیشت، غرضے کہ ہماری مذہبی رسومات سے لے کر روز مرہ کے معاملات تک ہر چیز پر اس کی عمل داری ہے۔ مسلمان پاکستان کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ضابطہ حیات، اپنی روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکیں۔ دوبارہ سنو اس بندے کا۔ پاکستان کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں مسلمان کہ وہ اپنے ضابطہ حیات، اپنی روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکیں۔ یہ اس بندے کا خواب تھا۔ اللہ کی قدرت ہے، دو مخلص رہنما تھے۔ یہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تو بہت اعلیٰ درجے کی شخصیت تھے، اور لیاقت علی خان نواب خاندان سے تھے، کرنال کے۔ تو وہ 1 سال پورا کیا اور آخری 60 دن بیماری میں گزارے، تو گویا 10 مہینے ہی تھے تو انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد ان کو بنایا گیا کہ لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعظم بنے 48 میں، اور 50 میں ان کو گولی مار دی۔ بچوں اپنے اس قائد کو پڑھو، میرا تو پڑھنا ہی ختم ہو گیا سر درد کی وجہ سے، لیکن ایک بہت عظیم انسان تھے۔ ہم چونکہ متعصب قسم کے دیندار ہیں، کیا ہے وہ داڑھی منڈا تھا اور کافروں جیسی شکل تھی۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہمارے خطیب ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں، کافروں والی شکل، کافروں والا لباس۔ گویا وہ ایک تکبر کا جملہ ہے اور توہین کا جملہ ہے، کسی اہل ایمان کو کہنا کافروں والی شکل، کافروں والا۔ تو چند سو سال پہلے تو کافر بھی داڑیاں رکھتے تھے، کہ داڑھی منڈانے کا رواج ہی نہیں تھا، صرف یہ ہندوستان میں شیو کی جاتی تھی، باقی ساری دنیا داڑھی رکھتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ممبر پہ بٹھائے تو ایسی واہیات گفتگو سے پرہیز کرنا کہ کسی مسلمان کی توہین ہو، کافروں والی شکل، کافروں والا لباس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو آپ ضرور پڑھیں، ہم اپنے قائد کو پڑھیں کہ اس شخص کی محنت سے کس طرح، اور پھر ان کی بہن فاطمہ نے، چونکہ ان کی شادی جو ہوئی تو ایک پارسی خاندان کی عورت تھی، اس کو مسلمان کر کے شادی کی، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے دوسری شادی کی، تو ان کو خیال آیا کہ اب میں شاید یہ بیگم اس بچی کے ساتھ انصاف نہ کر سکے، تو اس کو نانکوں میں بھیج دیا۔ تو وہاں رہتے رہتے اس نے وہیں ایک پارسی سے شادی کی، تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ موت تک اس کو نہیں ملے، مرتے دم تک نہ اس کو وہ ملنے کی اجازت بھی مانگی تو اجازت نہیں دیتے تھے، کہ بس تو نے اپنا رستہ بدل لیا ہے۔ تو ساری زندگی اس سے نہیں ملی، اور اپنی وصیت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا۔ اللہ نے ان کو اس وقت ارب پتی بنایا تھا، تو اتنی غیرت والے شخصیت تھے، کافروں والی شکل، کافروں والا لباس۔ کچھ تو خیال کرو، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیا۔ ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تڑپ جاتا ہے، اور ممبر پہ بیٹھنے والا یوں ہوتا ہے جیسے فری سٹائل کشتی لڑ رہا۔ وہ کشتی ہو رہی تھی، وہ ہو رہی تھی باکسنگ، تو ایک بندہ بار بار کہے دندن تے مار، دندن تے مار، دندن تے مار۔
تو ساتھ والا کہنے لگا بھائی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، دانتوں پہ مار؟ کیوں؟ کہ میں دانتوں کا ڈاکٹر ہوں تو میں پھر میرے پاس آئے گا۔ قائد اعظم ساری زندگی اپنی بیٹی سے نہیں ملے، اور اربوں روپے کی جائیداد اس وقت آج کھربوں روپے ہے۔ اس زمانے میں ارب پتی تھے تو آج کے کھرب پتی ہو گئے۔ تو خیراتی اداروں میں دی، حکومت پاکستان کو دی، ہندوستان میں کئی ادارے تھے ان کو دی، لیکن اپنی بیٹی کو نہیں دی کہ اس نے اسلام کا راستہ چھوڑ کر ایک غیر مسلم سے شادی کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ میں تو ان کے لیے بھی ایصال ثواب کیا کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، تو آپ بھی کیا کرو اور اپنے محسنین کو پڑھا کرو، اور کسی کی بھی حقارت دل میں نہ لاؤ، کسی کی بھی، اور خاص طور پر یہ دیوبندی بریلوی جو کشتی ہے نا، اللہ کے واسطے اس سے توبہ کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم امتی ہیں، ہم حضور کے غلام۔ میں ابھی کانفرنس تھی پنڈی میں، تو وہ پی سی ہوٹل میں تھی، تو میں نے وہیں اپنے کمرے 2 بک کرا لیے۔ تو کھانے کی ٹیبل پر تھا، تو ایک نوجوان آیا، السلام علیکم جی، میں اہل تشیع ہوں، میں آپ کو بہت سنتا ہوں۔ میں کہ نہیں بیٹا، آپ بھی امتی ہیں، میں بھی امتی ہوں۔ یہ تعارف ٹھیک نہیں ہے کہ میں اہل تشیع ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں۔ یہ ظلمت کے بول ہیں۔ هو سماکم الدیوبندی، هو سماکم بریلوی، هو سماکم شیعہ، هو سماکم اہل حدیث، هو سماکم المسلمین۔ ابراہیم علیہ السلام سے بات آ رہی ہے، کیا ہے وہ آیت؟ کھڑے ہو کے بتاؤ نا۔ وجاہدوا فی اللہ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کہا مسلمین، اور یہ ہوا کا مرجع کبھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، بعض مفسرین بعض اللہ کی طرف، کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا مسلمین۔ تو اپنے آپ کو دیوبندی کہنا، بریلوی کہنا، اہل حدیث کہنا، ایسا ہی ہے جیسے میراثیوں نے پاک پروردگار نام رکھ لیا بیٹے کا۔ تو امت بن کے چلو بیٹا، ورنہ مجھے مدرسوں، میرے نزدیک مدرسے جتنے بن چکے ہیں کافی ہیں۔ پھر بھی میں مدارس بڑھائے، شاخیں بڑھائیں، کہ اس ذہن کی ایک نسل اللہ میرے ذریعے تیار کروا دے جو اپنے آپ کو مسلم سمجھیں، اپنے آپ کو امتی سمجھیں۔ ٹھیک ہے، ہم علماء دیوبند کی تحقیق کو ترجیح دیتے ہیں کہ فقہ حنفی کی جو تشریح وہ کر رہے ہیں، ہمیں وہ زیادہ پسند ہے، زیادہ صحیح لگتی ہے، لیکن ہم ہیں مسلم، ہم دیوبندی نہیں ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم امتی ہیں، مسلمان۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔